اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترتیب دی گئی ہے۔ تو ہم مسئلہ نمبر 23 پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بربہاری یہ کہہ رہے ہیں کہ وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، کہ اس بات پہ ایمان لانا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس بات پہ ایمان لایا جائے کہ جنت برحق ہے۔ برحق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ایک حقیقت ہے، یہ کوئی فردی یا مجازی چیز نہیں ہے۔ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ جہنم ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی فردی یا مجازی چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں۔ یہاں تک ہم گفتگو کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ وضاحت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اسی مسئلہ میں مزید فرماتے ہیں امام بربہاری، الجنت فی السماء السابعہ وسقفها العرش، کہ جنت 7ویں آسمان پہ ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ والنار تحت الارض السابعۃ السفلی، اور جہنم 7ویں نچلی زمین کے نیچے ہے۔ وہما مخلوقتان، اور یہ دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ امام بربہاری نے یہ بتایا ہے کہ جنت کہاں پہ ہے، تو کہتے ہیں جنت 7ویں آسمان پہ ہے اور اس کی چھت کیا ہے؟ رب العالمین کا عرش۔ یہ عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ تو اس بارے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 7423، 7423۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، جنت کے ہر 2 درجوں کے مابین ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے ہم نہیں جانتے، بہت زیادہ ہے۔ تو جنت کے ہر 2 درجوں کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی طویل ہے اور کس قدر وسیع و عریض ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، فَسَلُوهُ الفردوس، تو اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرو جسے فردوس کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ بہترین جنت ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، افضل ترین جنت ہے۔ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور یہ جنت کا بلند و بالا مقام ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس جنت کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ فردوس کے اوپر رحمان کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں سے اوپر جنت ہے اور جنت سے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ،
اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنت کہاں پہ ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے امام بربہاری نے کہا ہے یہاں پہ کہ الجنت فی السماء السابعہ، جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ وسقفها العرش، اور جنت کی چھت کیا ہے؟ عرش ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والنار تحت الارض السابعۃ السفلی، اور جہنم ساتویں نچلی زمین کے نیچے ہے۔ جنت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر ہے، اس کی دلیل تو ذکر کر دی گئی، اور اس کا معاملہ تقریباً واضح ہے، لیکن جہنم کہاں پہ ہے یہ معاملہ اتنا واضح نہیں ہے۔ بہت سے علماء عقیدہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے، جیسے 7 آسمان ایسے 7 زمینیں ہیں، تو ساتویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن کیا اس کی کوئی دلیل واضح طور پہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے؟ آئیے اس موضوع پہ ملنے والے دلائل کا کچھ نہ کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، اور پہلے کیا تھے؟ یہودی تھے، بلکہ یہودیوں میں ایک بڑے عالم دین تھے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ، جنت آسمانوں پہ ہے، وَإِنَّ النَّارَ فِي الْأَرْضِ، اور جہنم کہاں پہ ہے؟ زمین پہ ہے۔ اس حدیث کو اس روایت کو عبداللہ بن سلام کے ان الفاظ کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے اور کہا کہ بالکل یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام کے ذاتی الفاظ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ صحابہ کرام جب کوئی ایسی خبر دے رہے ہوں جو اپنی طرف سے دینا ممکن نہ ہو تو علماء کرام اسے مرفوع کا حکم دے دیتے ہیں۔ جب کوئی صحابی غیبی معاملہ بتائیں، جنت کی کوئی بات بتائیں، جہنم کی کوئی بات بتائیں، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابی نے یہ بات کس سے لی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوگی۔ تو اس لیے یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یہ حدیث کے حکم میں ہے۔ اگرچہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے الفاظ سنی ہیں، لیکن صحابہ اکرام پہ ہمیں اعتماد ہے کہ وہ سچ کہنے والے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ پاک باز ترین لوگ ہیں۔ تو اس لیے جب صحابی کو ایسا معاملہ بیان کرے تو علماء کرام اسے حدیث کا حکم دیتے ہیں، مرفوع کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیا عبداللہ بن سلام کے ان الفاظ کو مرفوع کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ حدیث کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ بن سلام کے ان الفاظ کو حدیث کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ علماء کرام یہ شرط لگاتے ہیں کہ صحابی کے ایسے الفاظ کو حدیث کا حکم تب دیا جائے گا جب کہ وہ صحابی یہودیوں اور عیسائیوں سے روایات لینے والا نہ ہو، اور عبداللہ بن سلام تو خود یہودی رہے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین رہے ہیں، اس لیے کافی حد تک امکان ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ
تورات و انجیل وغیرہ سے لیا ہوگا۔ انجیل اگر آپ نہ بھی کہیں تو کم از کم تورات سے لیا ہوگا، کیونکہ وہ یہودی ہیں اور یہودی ظاہر انجیل کو نہیں مانتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس عقیدے کے بارے میں کہ جہنم زمین کے نیچے ہے کس چیز پہ اعتماد کریں؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس سے یہ عقیدہ کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ معاملہ واضح نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے معاملے میں تکبر سے کام لیا، ان پہ ایمان نہیں لائے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتی ہیں۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے، نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کبھی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے یہ ممکن نہیں ہے، ایسے ہی ان کفار کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کافر لوگ فوت ہوتے ہیں اور ان کی روح اوپر جاتی ہے تو ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور کافروں کی روح نے جنت میں جانا ہوتا ہے یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم اوپر نہیں ہے۔ اگر جہنم آسمانوں پہ ہو تو دروازہ آسمان کا ان کے لیے بھی کھلنا چاہیے، لیکن ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو، مجرم لوگوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کا بچھونا جہنم سے ہوگا۔ تو اس آیت سے کسی حد تک یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جہنم اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے جسے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ، سمندر میں سواری نہ کرے مگر وہ شخص جو حج کے لیے جا رہا ہو، یا وہ شخص جو عمرے کے لیے جا رہا ہو، یا وہ جو جہاد کے لیے جا رہا ہو۔ ان تین لوگوں کے علاوہ کسی چوتھے شخص کو سمندر کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، کیونکہ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے۔
وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، اور آگ کے نیچے ایک اور سمندر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2499، 2489، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ جہنم آسمانوں پہ ہے۔ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اتیت بالبراق، میرے پاس براق نامی جانور لایا گیا۔ کس موقع پہ؟ معراج اور اسراء کے موقع پہ۔ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضٌ طویل، اور یہ جانور ہے سفید رنگ کا اور لمبا۔ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، وہ اپنا پاؤں جب اٹھاتا ہے تو کہاں پہ رکھتا ہے؟ جہاں پہ اس کی نگاہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی تیز رفتاری کا۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور جبریل اس کی پشت پہ رہے، اس پہ سوار رہے، حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا کہاں؟ بیت المقدس میں۔ ففتحت لنا ابواب السماء، پھر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ورأیت الجنۃ والنار، اور میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت بھی اوپر ہے اور جہنم بھی اوپر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 23,332، 23332، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 3147، اور امام حاکم نے اس کو روایت بھی کیا اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن درجے کی سند قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 874، 874۔ تو آپ کیا کہتے ہیں جی اس دلیل کے بارے میں؟ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ اب کسی حد تک اس حدیث سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جہنم اوپر ہے، لیکن قرآن کی آیت پہ غور کریں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو جب آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے تو پھر ان کی روح جہنم میں کیسے پہنچے گی؟ اور اگر آپ ایت کی وجہ سے یہ عقیدہ اپنا لیتے ہیں کہ جہنم اوپر نہیں ہے بلکہ نیچے ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ وہ علماء کرام جن کی رائے یہ ہے کہ جہنم
زمین کے نیچے ہے وہ اس حدیث کا جواب یوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جہنم کو آسمانوں پہ دیکھا ہو، ممکن ہے کہ آپ نے آسمانوں پہ رہتے ہوئے جہنم کو دیکھا ہو اور جہنم نیچے ہو۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ تو بہت دور نکل گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے اور میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ اب اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ جہنم اوپر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے اوپر سے دیکھی ہو لیکن جہنم ہو نیچے، تو آپ تو بہت دور نکل گیا۔ وہ کہتے نہیں، ہم دور نہیں نکلے۔ ہماری بات پہ آپ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے سورج گرہن کے موقع پہ نماز کسوف ادا کی تھی، گرہن والی نماز ادا کی تھی۔ اس نماز میں آپ کے سامنے جنت بھی پیش کی گئی تھی اور جہنم بھی، جبکہ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اگر زمین پہ رہتے ہوئے آپ جنت کو دیکھ رہے تھے تو یہ ممکن ہے کہ اوپر رہتے ہوئے آپ نیچے کس کو دیکھ رہے ہو؟ جہنم کو دیکھ رہے ہو۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کریں، وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ قبر میں میت کو جنت بھی دکھائی جاتی ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، اسے اس کا وہ ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے جو کہاں پہ ہے؟ جنت میں، اور اس کا وہ ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے جو جہنم میں ہے۔ یعنی کہ اگر جنتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جنت میں، اور وہ ٹھکانہ ہے جہنم کا جس میں تمہیں پھینکا جاتا اگر تم جہنمیوں والے اعمال اختیار کرتے۔ اور یہی کچھ ہوگا کس کے ساتھ؟ جہنمی کے ساتھ۔ اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور ساتھ ہی بتایا جائے گا یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے جو تمہیں ملنا تھا اگر تم اچھے اعمال سر انجام دیتے۔ اور قبر کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ۔ تو زمین پہ قبر ہے اور میت کو دکھائی جا رہی کیا؟ جنت، جو کہ آسمانوں پہ ہے، اور جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ جو جہنم آپ نے دیکھی ہے وہ آسمانوں پہ ہے۔ تو پھر اب ہم کون سی رائے اپنائیں؟ ہماری رائے یہ رہے گی کہ اس معاملے میں صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جنت موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے، دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں، لیکن جہنم کہاں پہ ہے واضح طور پہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن بہت سے علماء عقیدہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے جو امام بربہاری بھی بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَالنَّارُ تحت الارض السابعۃ السفلی، کہ جہنم جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ساتویں نچلی زمین کے نیچے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، اور یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں۔ یہ بات امام بربہاری پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں نے دلائل ذکر کیے تھے، اور اب اشارہ کروں گا جنت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں 133 اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 24 میں 24 میں کہ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔
اور عقیدہ طحاویہ، یہ عقیدہ کس نے ترتیب دیا ہے؟ امام طحاوی نے. اور اس کتاب کی شرح کی ہے بہت سے علماء کرام نے. ان میں سے ایک مشہور ترین عالم دین ہے امام ابن ابی العز الحنفی. یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اتفق اہل السنت علی ان الجنت والنار مخلوقتان موجودتان الان، کہ اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور دونوں اس وقت موجود ہیں. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ، کہتے ہمیشہ سے اہل سنت اسی عقیدے پہ رہے ہیں کہ یہ دونوں موجود ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ معتزلہ سامنے آئے اور تقدیر کا انکار کرنے والے قدری میدان میں آئے تو انہوں نے انکار کیا. وہ کہنے لگے فی الحال جنت اور جہنم موجود نہیں ہیں. اس کے بعد امام بربہاری فرماتے ہیں قد علم اللہ تعالی عدد اہل الجنت ومن يدخلها وعدد اہل النار ومن يدخلها. یقیناً، قد کا میں نے کیا کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اہل جنت کی تعداد اور وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے. تعداد بھی معلوم ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی علم ہے جنہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے. وعدد اہل النار ومن يدخلها، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اہل نار، اہل جہنم کی تعداد اور وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ یہ عقیدہ کدھر سے آیا؟ تو پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 1362 1362، اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2647 2647. اور حدیث کے راوی ہیں صحابہ کرام میں سے امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما منکم من احد ما من نفس منفوسہ الا کتب مکانها من الجنت والنار. تم میں سے ایک ایک شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. جو بھی روح پیدا کی جا چکی، ہر روح کا جنتی یا جہنمی ٹھکانہ تحریر کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. یعنی کہ اللہ رب العزت شروع سے ہی، ازل سے ہی جانتے ہیں کہ کس انسان نے جنت میں جانا ہے، کس انسان نے جہنم میں جانا ہے، اور کس کا جنت میں کون سا ٹھکانہ ہوگا اور کس کا جہنم میں کون سا ٹھکانہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں لکھوا بھی دیا، تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدًا، ہر ایک کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ کون بدبخت ہوگا، جہنم میں جائے گا، کون سعادت مند ہوگا اور جنت میں جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام بربہاری نے جو عقیدہ بیان کیا ہے بالکل ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی کے بارے میں جانتے ہیں، ایک ایک جہنمی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے پاس اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام۔ جب آپ آئے تو فی یدہ کتابان، آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ دو کتابیں کہہ لیں آپ، دو رجسٹر کہہ لیں آپ۔ فقال، تو آپ نے کہا، اتدرون ما ہادان الکتابان، جانتے ہو ان دو کتابوں کے بارے میں؟ یہ کون سی دو کتابیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں ہے، کہہ رہے ہم نہیں جانتے۔ الا ان تخبرنا یا رسول اللہ، ہم تبھی جان سکیں گے جب آپ ہمیں یہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قال للذی فی یدہ الیمنی، آپ نے اس کتاب کے بارے میں کہا، اس رجسٹر کے بارے میں کہا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بِأَسْمَاءِ اہل الجنہ، اس میں کیا ہیں؟ اہل جنت کے نام ہیں۔ وَأَسْمَاءِ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں۔ وَقَبَائِلِهِمْ، اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ مِنْهُمْ لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم، پھر ان کے آخری آدمی کا نام بھی لکھ دیا گیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے، اسے بھی شمار کر لیا گیا ہے۔ اب ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے کہا، للذی فی یسارہ، اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب اہل النار، یہ رجسٹر ہے کن کے بارے میں؟ جہنمیوں کے بارے میں۔ بِاسْمَائِهِمْ، اس ان کے نام ہیں، وَاسْمَاءِ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، وَقَبَائِلِهِمْ، اور ان کے قبیلوں کے برادریوں کے نام ہیں۔ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ، پھر ان میں سے جو آخری ہے اسے بھی شمار کر لیا گیا ہے۔ لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم، ان میں اب نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی۔ ثم قال بالیمنی فنبذ بها فقال فریق فی الجنہ ونبذ بالیسری فقال فریق فی السعیر، پھر آپ نے دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور کہا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 6563، 6563، اور امام ترمذی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2141، 2141، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 848، 848۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو اہل جنت کی تعداد کا بھی علم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون داخل ہوں گے، اور جہنمیوں کی تعداد بھی معلوم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون داخل ہوں گے۔ یہ دو احادیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں،
یہ نہ بھی ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ جو نہیں ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ فؤاد بھائی، لقمان بھائی، دانش بھائی، یونس بھائی۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، ان کے علاوہ جو اولاد نہیں ملنی، اگر ملتی تو آپ ان کے نام کیا رکھتے، ان کی عمر کیا ہوتی، ان کو رزق کتنا ملتا، ان کی قبر کہاں بنتی، وہ کتنی شادیاں کرتے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ یعنی کہ جو نہیں ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ دلائل دینے پڑیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری، لا تفنیان ابدا، یہ دونوں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ کون دونوں؟ جنت اور جہنم۔ بقاؤہما ما بقاء اللہ ابد العابدین و دہر الداہرین، یہ دونوں برقرار رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کب تک موجود ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے میں رہیں گی، یعنی کہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی یہ فنا نہیں ہوں گی۔ اب ہم اس عقیدے کی طرف آتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 106 سے لے کے 108 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، بدبخت لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، وہاں گدے جیسی آوازیں نکالیں گے۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین موجود رہیں گے یہ بھی جہنم میں رہیں گے۔ اور آسمان و زمین کب تک رہیں گے؟ قیامت تک، قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اور آپ کہیں گے آسمان و زمین جو ہے وہ قیامت تک رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور آیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ سورہ ابراہیم، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ قیامت کے دن زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، آسمان کسی اور آسمان سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان اور وہ زمینیں وہ جو بعد میں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالدین فیہا، یہ لوگ جہنمی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، کب تک؟ جب تک آسمان و زمین موجود رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہارے رب کی مشیت یہ ہوگی کہ انہیں جہنم سے نکال لے۔ یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، سود لینے والے، بدکاری کرنے والے،
دوسرے مسلمانوں کو ناجائز قتل کرنے والے اور دیگر ایسے لوگ جن کے بارے میں آیا کہ جہنم میں جائیں گے، تو انہیں اللہ رب العزت جہنم سے نکال لے گا، یا تو کسی نبی کی شفاعت کی وجہ سے، یا کسی فرشتے کی شفاعت کی وجہ سے، یا کسی عام مومن اور ولی کی شفاعت کی وجہ سے، اور یا اللہ رب العزت نکال لے گا خاص اپنے فضل و کرم سے۔ تو یہ جو ہیں اہل ایمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا، باقی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ جہنم کا وجود کب تک کے لیے ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم اور اہل جہنم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سعادت مند لوگ یہ جنت میں رہیں گے، کب تک؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ، جب تک آسمان و زمین موجود ہیں ان کا بھی وجود رہے گا۔ الا ما شاء ربک، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں تیرا رب چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ وہاں پہ تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سوائے ان کے جن کو تیرا رب چاہے کہ جہنم سے نکال لے۔ اور ہم نے کہا تھا مراد کون ہے؟ اہل توحید کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے۔ اور اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سوائے ان کے جن کے بارے میں تیرا رب چاہے۔ تو کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت سے نکال لیا جائے گا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ؟ وہی جائیں گے جو اس استثناء کے بارے میں علماء کرام نے بہت گفتگو کی ہے۔ بہت سے علماء کرام کے اقوال ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، سوائے چند لوگوں کے جو شروع میں جنت میں موجود نہیں ہوں گے۔ شروع میں کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ یعنی کہ وہی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آغاز کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، اختتام کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن شروع میں وہ جنت میں موجود نہیں ہوں گے۔ اور جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، پھر کہا آخر میں عطاء غیر مجدود، جنتیوں کا جنت میں رہنا یہ اللہ کا وہ فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دین ہے جو غیر مجدود، ختم ہونے والی نہیں ہے، منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ وہ آیتیں تھیں جن میں جنت کا تذکرہ بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا کہ ان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ دخان، آیت نمبر 51 سے لے کے 56، 51 سے لے کے 56 تک کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی لوگ فی مقام امین، امن والے مقام میں ہوں گے، جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا جی؟ ان المتقین فی مقام امین جنات و عیون، فی جنات و عیون، یعنی کہ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اور اس آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی اختتام نہیں ہوگا، کہانی ختم
نہیں ہوگی سوائے اس موت کے جو پہلے آ چکی. اب وہاں پہ کوئی موت نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جنتی جنت میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 50 سے لے کے 54 تک کا مطالعہ کر لیں. 50 سے لے کے 54 تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. جنتی لوگ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ کی جنت. جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. یہ جو رزق ان کو مل رہا ہوگا جنت میں یہ ہماری طرف سے ہوگا اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کے بارے میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 167 167 وما ہم بخارجین من النار. اور یہ قطعاً جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. تو پھر کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہے اور جو کافر جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جہنم میں موت نہیں آئے گی اور عذاب اتنا کہ گویا کہ وہ زندہ بھی نہ ہو. تو پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ موت نہیں آئے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ تھے دلائل قرآن سے. اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں جناب ابو سعید خدری. بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 4730 4730 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2849 2849. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالموت کہیئت کبش املح. روز قیامت موت کو لایا جائے گا اور موت کس شکل میں ہوگی؟ مینڈے کی شکل میں. فَيُنَادِي مُنَادٍ. تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو. چنانچہ جنتی لوگ سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. فیقول، تو آواز دینے والا کہے گا هل تعرفون هذا، کیا اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کس کو؟ مینڈے کو. فیقولون نعم، وہ کہیں گے بالکل ہم جانتے ہیں اس کو. هذا الموت، یہ موت ہے. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اور سب کے سب اس کو دیکھ چکے ہوں گے. کس کو؟ اس مینڈے کو، اس موت کو. ثُمَّ يُنَادِي، پھر وہ آواز لگائے گا اور کہے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں. چنانچہ جہنمی لوگ بھی نگاہ اٹھا کر، سر اٹھا کر دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی، کہا جائے گا هل تعرفون هذا، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے بالکل یہ موت ہے. اور سارے کے سارے جہنمی بھی اس کو دیکھ چکے ہوں گے. فَيُذْبَحْ، اب جنتی بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمی بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. تو کون ذبح ہوا ہے؟ موت.
ثم یقول، پھر وہ کہے گا یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیو ہمیشہ ہمیشہ تم لوگوں نے جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ تم لوگوں نے جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا صحیح عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں نے اس عقیدے میں غلطی کی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اور کئی لوگ کہتے ہیں جنت رہے گی لیکن جہنم ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو بڑے رحمان و رحیم ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب دیں۔ تو یہ عقلی دلائل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث کی ان واضح ترین نصوص کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو نبی بھیجے تھے، اسی لیے تو کتابیں نازل کی تھیں تاکہ لوگ سدھر جائیں، اور بتایا گیا تھا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اب اس آخری عقیدے کا ترجمہ پھر سن لیں کہ لا تفنیان ابدا، یہ دونوں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ کون دونوں؟ جنت اور جہنم۔ بقاؤہما مع بقاء اللہ ابد العابدین و دہر الداہرین، ان کا وجود اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ ہوگا، یعنی کہ جب تک اللہ کا وجود ہے ان کا وجود رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد وآدم علیہ السلام کان فی الجنۃ الباقیۃ المخلوقہ فاخرج منہا بعد ما عصی اللہ، اور آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے، الباقیہ جو باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، المخلوقہ جو پیدا ہو چکی ہے، فاخرج منہا پھر انہیں اس سے نکال دیا گیا جب کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کی نافرمانی کے بعد انہیں اس جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جو امام بربہاری نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس عقیدے کے بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک تو دوبارہ کہہ دیا کہ جنت رہے گی، اور آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے جو رہے گی، اسی جنت میں تھے جو پیدا ہو چکی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جنت میں نہیں تھے جس جنت میں لوگوں نے جانا ہے، جس جنت کی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، جس جنت کی نبی علیہ السلام ترغیب دیتے ہیں، آدم علیہ السلام اس جنت میں نہیں تھے بلکہ کسی اور جنت میں تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب مفتاح دار السعادہ، اس میں اس مسئلے پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، بلکہ ایک اور کتاب حادی الارواح میں بھی گفتگو کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ پہلے تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جس جنت میں روز قیامت مومنوں نے داخل ہونا ہے اور جانا ہے۔ کیا دلیل ہیں جی آپ کے پاس؟ ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2809 2809 کہ نبی علیہ السلام نے ام حارثہ سے کہا تھا، جب ام حارثہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ شہید ہوا، قتل ہوا، اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں،
اور اگر وہ کہیں اور گیا ہے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، یا آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اس موقع پہ کہ ام حارثہ او جنت واحدہ ہی انما ہی جنان کثیرہ، کو ایک جنت نہیں ہے، جنتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جنتیں بہت زیادہ ہیں، تو شاید آدم علیہ السلام کو کسی اور جنت میں رکھا گیا ہو، بلکہ کئی ایسی روایات میں آیا ہے جو قابل حجت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ ہندوستان کی زمین پہ تھی۔ اور ایسے لوگوں کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں جو چلا گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا، تو آدم علیہ السلام کو کیسے نکال دیا گیا؟ اور اگر یہ وہی جنت ہوتی تو اس جنت میں شیطان آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے میں اور ان سے غلطی کروانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والاشہر عند الخاصۃ والعامہ الذی لا یخطر بقلوبہم سواہ انہا جنت الخلد التي اعدت للمتقین، کہ مشہور بات یہی ہے عام لوگوں کے ہاں بھی، خاص لوگوں کے ہاں بھی، علماء کرام کے ہاں بھی، پبلک کے ہاں بھی، کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام تھے یہ وہی جنت ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جنت نہیں ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، اور اس کا نمبر ہے 195 195۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے اور مومن لوگ جو ہیں جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا ابانا، کہ اے ہمارے والد، استفتح لنا الجنہ، آپ ہمارے لیے جنت کھلوائیں۔ تو وہ کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدم، اور میری غلطی نے تمہیں اس جنت سے نکلوایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہی جنت ہے جو روز قیامت مومنوں کو ملنے والی ہے، اسی جنت میں آدم علیہ السلام تھے۔ اور وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام تھے، اس کے اوصاف کا جب اللہ نے تذکرہ کیا تو ان اوصاف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس میں روز قیامت مومن داخل ہوں گے۔ اللہ نے کیا کہا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 118 سے لے کے 119 تک، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، کہ اے آدم آپ اس جنت میں رہیں، یہاں پہ نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ ننگے ہوں گے، نہ آپ کو یہاں پہ دھوپ لگے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ جنت ہوتی دنیا والی جنت تو اس میں یہ اوصاف نہیں ہونے تھے۔
اور آپ اس آیت کے اوپر بھی غور کریں، آیت نمبر 120 سورہ طٰہٰ، کہا تھا شیطان نے آدم علیہ السلام سے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو وہ درخت نہ بتاؤں جس کا پھل آپ چکھ لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے؟ اگر دنیا کی جنت ہوتی تو آدم علیہ السلام ابلیس سے کہتے مجھے دھوکہ نہ دو، یہ دنیا ہے اور دنیا عارضی ہے، لیکن چونکہ جنت وہی تھی جس جنت میں ایک دن اہل ایمان نے داخل ہونا ہے، اس لیے شیطان جناب آدم علیہ السلام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ غور کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کے 37 تک، 34 سے لے کے 37 تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی وائف کہاں رہیں؟ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے آپ کھائیں جہاں سے آپ چاہیں، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کو نکلوا دیا اس جنت سے جس میں وہ تھے، ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اتر کے کہاں جاؤ؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہاں جانا ہے؟ زمین پہ۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے زمین پہ اسی جنت میں تھے جو آسمانوں پہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں گفتگو تو بہت لمبی چوڑی ہے، آخر میں امام ابن القیم کہتے ہیں کہ فَحَيْثُ وَرَدَ اللَّفْظُ مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين، جہاں پہ بھی لفظ جنت الف لام کے ساتھ آئے گا تو اس سے مراد وہی جنت ہوگی جو مومن لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، جس کو مومن لوگ جانتے ہیں، جس کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس جنت کے علاوہ کسی اور جنت کا تذکرہ آئے گا تو وہ الف لام کے بغیر آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ کہف میں جنتین من اعناب، اللہ نے وہاں پہ تذکرہ کیا ہے اس زمین پہ موجود دو باغوں کا، تو وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ جنتین، الف لام کے بغیر، انگوروں کے دو باغ تھے۔ اور یا پھر کسی اور جنت کا تذکرہ آئے گا تو اضافت کے ساتھ اللہ تعالی نے کہا ہے اسی جنت کے بارے میں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، یہ دنیا والی جنت، کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، تو تو نے کیوں نہیں کہا؟ کیا نہیں کہا؟ لا قوت الا باللہ۔ یا پھر کسی اور جنت کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو سیاق سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس سے مراد کوئی اور جنت ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے سورہ قلم میں آیت نمبر 17 میں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کی آزمائش ہم نے ایسے کی ہے جیسے ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی، جنت والوں کی۔ اِذْ أَقْسَمُوا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، لَيَسْلِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ وہ صبح صبح باغ کا پھل
توڑ لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ الجنہ الف لام کے ساتھ، لیکن سیاق بتا رہا ہے پیچھے کہ اس جنت سے مراد وہ آخرت والی جنت نہیں ہے، آسمانوں والی جنت نہیں، زمین والی جنت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا تھا یہ وہی جنت ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان داخل ہوں گے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں، آخری جملے کا ترجمہ پھر سن لیں کہ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کان فی الجنہ، یہ اسی جنت میں تھے، الباقیہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، المخلوقہ جو پیدا ہو چکی ہے، فاخرج منہا انہیں نکالا گیا اس جنت سے، بعد ما عصى اللہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ فغوا، تو اس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ پھر گمراہ کس سے ہو گئے؟ جنت سے، یعنی کہ جنت سے محروم ہو گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، انہیں توبہ کا موقع دیا، انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے، پھر ان کی توبہ قبول کی۔ تو آدم علیہ السلام کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے جو ان کی توہین پہ یا گستاخی پہ مبنی ہوں۔ وہ ہم سب کے والد بھی ہیں، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اس لیے ان کا احترام واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق تھا جنت اور جہنم سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی عذاب کے ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور بہن بھائیوں کو انہیں بھی جنت کے راستے پہ لگائے اور انہیں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مسئلہ نمبر 24 ہوگا، اور اس میں تذکرہ ہوگا مسیح دجال کا، اور مسئلہ نمبر 25 ہوگا جس میں تذکرہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے نازل ہونے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدے کے تمام مسائل توجہ سے پڑھنے کی اور ان پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔